الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وإقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى أولئک ان یکونوا من المہتدین۔ صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین کریم رؤوف رحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شأنہ حبیب المصطفى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک کی 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کے حوالے سے چند باتیں سنا کر اسی آیت کی تشریح کے طور پر چند باتیں بتاؤں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں کو سن کر اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہم النور میں مسجد مولا علی میں موجود ہیں۔ مسجد چونکہ نئی تعمیر ہوئی ہے اور یہ ہمارا یہاں پر دوسرا جمعہ ہے اور میری پہلی تقریب آج اس مسجد میں ہے۔ پچھلے جمعہ سے پہلے یعنی بدھ کے روز مسجد اثر کے وقت اس کا افتتاح ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد میں دورے پر تقریب کے حوالے سے کیرلا گیا، تمل ناڈو گیا ہوا تھا، تو پچھلے جمعہ میں یہاں نہیں تھا، تو آج یہ پہلا جمعہ ہے۔ تو مسجد جب ہم نے بنائی ہے تو میں نے یہاں سوچا کہ مسجد ہی کے حوالے سے بیان کیا جائے۔ تو سب سے پہلے اس 10ویں پارے کی جو آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 18، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، یعنی اللہ کی مسجدیں، اللہ کی مسجد صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ آمن باللہ، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وأقام الصلاة وآتى الزکاة، وآتى الزکاة، اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، یعنی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہی مسجدوں کو آباد بھی کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو، یعنی اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں تسلسل کے ساتھ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا۔
फसआ उलाइका अन तकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह फरमा रहा आगे, सो उम्मीद है कि यही लोग हिदायत पाने वालों में हो जाएं, यही लोग हिदायत पाने वालों में हो जाएं। तो इस आयत के हुक्म के तहत, अल्लाह ताला के हुक्म के तहत कि ईमान वाले और हिदायत पा जाने वाले लोग कौन है? जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते और नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और मस्जिदों को आबाद करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये ईमान वाले हैं। और अल्लाह फरमा रहा है मुहतदीन, यानी हिदायत पा जाने वालों में से लोग। तो अल्लाह तबारक ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। अब इस आयत करीमा की शरह के तहत बाकायदा मस्जिद हमने बनाई है। तो मस्जिद में दाखिल होने से लेकर बाहर निकलने तक किन चीज़ों पर अमल करना है, क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इस पर मैं बयान करूँगा। सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होते वक्त दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाब रहमतिक, यानी ऐ अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, मुझ पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। ये दुआ पढ़कर दाखिल होना। और दाखिल होते वक्त सीधा पाँव अंदर रखना। सबसे पहले क्या करना है? सीधा पाँव अंदर रखना है, रख कर दाखिल होना। और निकलते वक्त अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, ये दुआ पढ़कर निकलना, यानी ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरे फज़ल का सवाल करता हूँ, मैं तुझसे तेरा फज़ल चाहता हूँ, मांगता हूँ। ये दुआ पढ़कर निकलना। मस्जिद में जब अंदर दाखिल होते हैं और बाहर निकलते हैं तो सूफिया कराम इन चीज़ों पर, हमें औलिया अल्लाह को मानने वाले और औलिया अल्लाह के मसलक के पैरोकार और ये चाहने वाले, तो उनकी तालीमात पर अमल करना। और बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह इन चीज़ों को इतना सख्ती से और बाकायदा पाबंदी से अमल किया करते थे कि एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनका नाम कुछ और है, सुफियान नाम है, आगे नाम कुछ और है, मगर जो है ना उनके नाम के साथ सुफियान सौरी लगाया जाता है, 3 नुक्ते वाला से के साथ। तो उसका माना क्या है कि एक मरतबा हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। जब मस्जिद के अंदर वो दाखिल हुए तो भूल कर अपना बायां पाँव, यानी दावा पाँव होता है ना, बायां पाँव मस्जिद के अंदर रख दिया। जैसे रखे तो उन्हें ख्याल आया कि अरे अल्लाह मैं गलती की, सीधा पाँव की बजाय बायां पाँव जो है ना मेरा अंदर रख दिया। तो उन्हें दिल से आवाज़ आई कि सुफियान तू बैल है, तू बैल है। तो वह अपने नाम के साथ ये ख़ता को बरकरार रखने के वास्ते अपने नाम के साथ खुद ये जो है ना सुफियान सौरी लिखते गए लगाते हैं। अरबी में सौरी यानी बैल, अरे सुफियान तू बैल है, अरे सुफियान तू बैल है। ये सुन्नत जो है ना, ये गलती की वजह से सारी ज़िंदगी आज भी उनका सुफियान के बाद आगे नाम क्या है वो उलमा को मालूम है, जिन्होंने पढ़ा है ओरिजिनल नाम उनको मालूम है, मगर सारी दुनिया सुफियान सौरी के नाम से याद करती है, यानी सुफियान बैल के माने। तो अपने आप को सज़ा दिए सो, तो उसकी कितनी अहमियत होगी, अल्लाह ताला ने उसमें कितनी बरकत रखा होगा, ये मालूम होता है। सीधा पाँव रख कर दुआ पढ़कर मस्जिद में दाखिल होने वाले के लिए अल्लाह ताला ने क्या नेमत रखी होगी और उन्होंने उस दिन क्या नेमत खोई होगी, क्यों इतनी बड़ी सज़ा अपने नाम के साथ सुफियान सौरी लगा लिया, तू बैल है, तू बैल है। तो हम इस पर तवज्जो नहीं करते। वो तो बैल लगाए, हमें गधे के माने जो है ना आते ही जाते हैं, ना कभी पढ़ने की कोशिश करते, ना कभी जो है ना दूसरों को तवज्जो दिलाने की कोशिश करते। तो ये बुजुर्गान दीन सूफिया कराम का जो है ना औलिया अल्लाह का सेवा, ये क़यामत तक मैसेज लेकर दे रहे। मस्जिद में सीधा पाँव रखने की बरकत क्या है ये क़यामत तक, और न रखकर दाखिल होने वाला क्या कहलाता है, ये क़यामत तक आने वालों का अपने चाहने वालों के लिए, मुरीदों के लिए पहले मैसेज लेकर चले गए।
تو انشاءاللہ اس پر ہم پابندی سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پھر جب داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے کوشش کرنا کہ سب سے پہلے آگے والی صف میں آ کر بیٹھنے کی کوشش کرنا، پہلی صف میں آ کر بیٹھنے کی کوشش کرنا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خصوصی رحمت پہلی صف والوں پر نازل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں جب ارواحوں کو کھڑا کیا، جب دنیا کا ابھی آغاز نہیں ہوا تھا، آغاز ہونے والا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ارواحیں وہاں موجود تھی۔ تو اس وقت جو پہلی صف میں ارواحیں تھیں انہیں انبیاء بنایا، جو دوسری صف میں ارواحیں تھیں انہیں اولیاء بنایا۔ پھر اس کے بعد تیسری چوتھی صف کے جو ہے تیسری کے عوام الناس میں، چوتھی کے جو ہے کفار و مشرکین میں۔ تو اس صف کی کیٹیگری اس درجے کے مطابق نعمت بٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسے دینا تھا کھڑا کیا اور دے دیا۔ پہلی صف والوں کو نبوت دیا، دوسری صف والوں کو ولایت دیا، تیسری صف والوں کو ایمان والے بنایا، چوتھی صف والوں کو کفار و مشرکین میں داخل کیا۔ اسی مطابق ان خاندانوں میں، ان مذہب میں وہ ارواحیں پیدا ہوتی۔ تو یہ برکت آج بھی جاری و ساری ہے۔ پہلی صف میں آ کر بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص نعمتوں سے نوازتا ہے۔ وہ نعمت دوسری صف والوں کو نہیں ملتی، وہ نعمت تیسری والوں کو نہیں ملتی، وہ نعمت آخر والوں کو نہیں ملتی۔ اب چونکہ اب یہ سن لیے اور وقت پر نہیں آئے، سب سے آخر میں آئے، یہ پہلی صف والوں کو نعمت زیادہ ملتی ٹھیک پر سب کو جو ہے پھلانگتے ہوئے جو ہے چیرتے ہوئے سفید چیرتے ہوئے اول صف میں آ کر بیٹھنے والا جو ہے یہ عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ جو ہے فرمایا گیا یہ جو ہے جہنم کا دروازہ کھولنے کی مانند ہے۔ سب چیرتے ہوئے آگے نہیں آنا، پھر ادب جو ہے اس میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اول وقت میں آنا، سب خالی ہے، آ کر بیٹھنا، اگر سب فل ہو چکی ہے تو پیچھے بیٹھنا، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جانا، یعنی خالی جگہ دیکھ کر دو فردوں کے درمیان۔ اور اگر کوئی شخص صفیں چیرتا ہوا آگے آیا تو وہ صرف اس کا ذمہ دار وہ صرف نہیں، وہ آگے صف میں جگہ خالی رکھو، جو پیچھے بیٹھا ہے وہ بھی اس کا ذمہ دار، کیونکہ تو آگے نہیں بیٹھا، جگہ خالی چھوڑ دیا، تو اس واسطے پیچھے نے پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش کی۔ آ کر بات کرنا صف کے تحت، اب قالین بچھے ہوئے ہوتے ہیں، بولنے کی ضرورت ہی نہیں، صف کیسا بنانا کیا ہے، تو صف کے تحت آ کر اگلی صف میں جہاں جگہ خالی ہے سب سے پہلے آنے والا آ کر بیٹھ گیا تو پیچھے والے کو گناہ میں داخل ہونے کا جگہ ہی نہیں ملتا، تو ذریعہ ہی نہیں ملتا، تو اسے صفیں پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ آ کر بندہ چوکٹ کے پاس کھڑے ہو کر ایک بار دیکھتا ہے کہاں جگہ خالی ہے تو وہاں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم نے اسے دروازہ کھول کر دیا، اس طرح ہو جاتا نا۔ اس واسطے اس بات کا خیال رکھنا۔ پھر جب بیٹھ گئے مسجد میں آ کر دعا پڑھ لی، تو بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے کیا کرنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھنا دعا کے بعد، مسجد میں آ کر بیٹھنے کے بعد، کیونکہ حدیث پاک میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنوں کے گھروں میں اور مسجدوں میں وہ ہو یا نہ ہو میری روح ضرور موجود ہوتی ہے۔ اس واسطے کہا جاتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں رہے، گھر میں داخل ہوئے تو سلام کر کے داخل ہوتے نہیں، اگر کوئی بھی نہیں رہے تو فرمایا گیا کہ جب گھر میں داخل ہو تو بیٹھ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، گھر خالی رہا تو کوئی بھی نہیں رہتے، کیونکہ مومنوں کے ایمان والوں کے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس موجود ہوتی ہے۔ اب کسی کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے، یہ گھر لاکھوں کروڑوں ہے، کہاں کہاں موجود ہوگی۔ انکار کرنے والے فتنہ ڈھونڈتے ہیں، انکار کرنے والے فتنہ ڈھونڈتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو شان عطا کرتا ہے، جتنی چاہے جگہ پر جو چاہے وہ حاضر ہو سکتی ہے، کیونکہ انتقال کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد روح کی اس کی اپنی طاقت نہیں رہتی، وہ تیرا ہی قطرہ ہوں میں تجھ میں سما جاؤں گا کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اس کا فیض جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا فیض، اپنی قدرت کا فیض اسے عطا کیا ہوا ہوتا ہے،
یہ بات سوائے صوفیہ کی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، مگر دنیاوی مثال کے مطابق ایک بات بتا دوں کہ دنیا میں ایک ہی وقت میں ایک ہی لمحے میں کتنے جگہ کتنے لوگ انتقال کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کرتے ہوں گے نہیں، ایک ہی وقت ایک ہی جگہ دنیا میں. تو روح نکالنے والا فرشتہ ایک ہی وقت کتنے جگہ پہنچتا ہوگا؟ کیا اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا بالکل. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کون سی بڑی بات ہے، کون سی کمال کی بات ہے؟ حالانکہ وہ فرشتہ بھی سرکار کے نور کا حصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ جسے جس نبی کو، جو فرشتے کو، جس انسان کو جو کچھ دیا ہے، معجزہ دیا، کرامت دیا، کمال دیا، عطا ہوئی، جو بھی بخشش و عنایت ہوئی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے فیضان کی وجہ سے ہے. وہ نور کا حصہ ہے، ورنہ کسی کو کچھ نہیں ملا سرکار کے نور کے فیضان. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس مومنوں کے گھروں میں اور اللہ کے گھروں میں، مساجد میں موجود ہوتی ہے. اس واسطے فرمایا گیا کہ مسجد میں داخل ہوئے دعا پڑھنا، سیدھا پیر اندر رکھنا، بیٹھنا، بیٹھ کر سب سے پہلے یہ کہنا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں سے ہماری جو ہے نا عبادت کی قبولیت کا جو ہے نا سلسلہ شروع. بایاں پیر رکھا تو ایک پیر سے محروم، دعا نہیں پڑھا ایک پیر سے محروم. آ کر مسجد میں داخل ہوا اور سرکار پر صلاۃ والسلام نہیں پڑھا، درود نہیں پڑھا، تو وہاں سے اس کا جو ہے نا قبولیت کا معاملہ جو ہے نا ڈگمگ اس کا. کیونکہ ہر دعا، ہر عبادت قبول ہوتی ہی ہے درود و سلام کی برکت سے. سمجھے؟ درود و سلام کے بغیر کون سی نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ عبادت قبول ہوتی ہے. اس حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں کہ دعا جو بھی مانگو وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹک جاتی ہے، تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک اول و آخر درود نہ پڑھا جائے. یہ درود و سلام جو ہے نا ایک برتن کی مانند ہے. ہم کون سی چیز رکھتے ہیں، رکھنے کے واسطے برتن ہونا، پھر برتن میں رکھنے کے بعد اسی کی حفاظت کے واسطے اوپر ایک برتن ڈھانپنا پڑتا ہے. یہ درود و سلام ایسا ہے، ایک برتن، اس میں ہمارا نماز، ہمارا روزہ، ہماری نماز، زکات، فطرہ، اعمال، پورے جو ہے نا ہمارے اعمال، پھر اس کے اوپر درود و سلام اس کے اوپر یہ ڈھکن کی مانند کام کرتا ہے. تب وہ پیش ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ اس حفاظت سے آیا ہے وہ تو قبول کرتا ہے. نہیں تو اول بھی درود نہیں، آخری بھی درود نہیں، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ ادھر بھی قبول نہیں ہوتا. اللہ بھی اسے جو ہے قبول نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی توفیق نصیب عطا فرمائے. جب ہم نے علم نہیں ہوتا، ہمیں نہیں کرے تو نادان یہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا بڑا ہے. اب علم آ گیا، اب کرنا لازم ہے، ضروری ہے. یا لوگ کہاں بھی گئے، کون بھی اگر مقصد میں وظیفہ دے، کیا بھی دے، دینے والا چاہے بولے یا نہ بولے، درود اول و آخر پڑھنا لازم ہے. بالکل چند قلیل اعمال ایسے ہیں، روحانی علاج کے حساب سے بتا دوں، کوئی بھی روحانی علاج دیتا ہے، وظیفہ دیتا ہے، کیا بھی کرے، وظیفہ برکت کے واسطے، طبیعت کے واسطے، دینے والا چاہے بولے یا نہ بولے درود اول آخر پڑھنا ضروری ہے. اگر وہ دینے والا نہیں بولا تو ایک بار ہم پوچھنا اسے، کیونکہ چند قلیل اعمال ایسے رہتے ہیں جو جلالی عمل رہتا ہے، اسے پڑھنے سے پہلے نہ درود پڑھنا پڑتا نہ بسم اللہ پڑھنا پڑتا، بغیر بسم اللہ اور بغیر درود کے پڑھنا پڑتا. چند جلالی عمل ہوتے ہیں، وہ علاج کے خاطر دیا جاتا ہے، وہ پوچھنا. اللہ تعالیٰ اس میں عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. پھر بیٹھنے کے بعد مسجد میں داخل ہونے کے بعد اعتکاف کی نیت کرنا. جب مسجد میں داخل ہوئے، یاد رکھیں کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، دنیاوی باتیں کرنا یہ سخت حرام ہے، منع ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے نہیں کیا، کوئی معمولی چیز نہیں. اسے اللہ کا گھر ہونے کی نسبت حاصل ہے. ہمیں کون سے بھی بڑے انسان کے گھر گئے، کون سے بھی ایم ایل اے کے، منسٹر کے، کون سے اس کے، یا تو کون سے مسجد کے مولانا کے یا پیر صاحب کو ملنے گئے اپنے مرشد کو، تو کیسا ادب سے جاؤ، ادب سے بڑھتے ہیں، خاموشی سے دو چار لوگ گئے، آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں یا نہیں، ادب کرتے ہیں یا نہیں. تو ان کے گھروں کا ادب کرتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کتنا ادب لازم ہوگا. آئے کیوں؟ اپنی بخشش کے لیے، مغفرت کروانے کے واسطے، اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے، کچھ لینے کے لیے آئے. آ کر جو ہے نا یہاں کھا پی روسوں کو دھوم دھڑاکا شراب شور کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادت قبول کرے گا. تو اس واسطے اشد اگر ضروری ہے تو بات کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، سو سکتے ہیں. سونا، کھانا، پینا
مسافروں کے واسطے جائز ہوتا ہے مسجد میں، کیونکہ مسجد جو ہے نا ایک مسافر کے واسطے، خدمت کے واسطے ایک جگہ، مسلمان آیا مسافر ہے تو اسے رہنے واسطے کافی جگہ نہیں ملی، سرائے یعنی ہوٹل وغیرہ نہیں ملا، تو انہیں جو ہے نا آ کے مسجد میں آرام کر جا سکتا ہے، اس کے واسطے وہاں کھانا بھی جائز ہوتا ہے، سونا بھی جائز ہوتا ہے، جتنا ممکن ہو سکے ثانی مسجد استعمال کرنا، مسجد کے باہر جو جگہ ہوتی ہے ثانی مسجد اسے استعمال کرنا، اگر یہاں نہیں ہے تو مسجد میں یہاں بھی ایک کنارے پر سو سکتا ہے، کھا پی بھی سکتا ہے، اس واسطے اس کے واسطے داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کرنا، اعتکاف کی نیت کم سے کم نوائب سنت الاعتکاف، یعنی اے اللہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اگر اعتکاف کی نیت کر لیا تو تب اس کے واسطے ضروریت کے مطابق کھانا پینا جائز ہو جائے گا، بات کرنا بھی جائز ہو جائے گا، اور اعتکاف کی نیت کر کے جو دل میں آیا باتیں کرتے بیٹا، یہ اگر کیا غیر ضروری بات کیا تو گنہگار، دنیاوی باتیں تو ہرگز ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی کو نام مجھے یاد نہیں آ رہا، فرماتے سرکار کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ لوگ نماز پڑھ کر گھر نہیں جائیں گے، مسجدوں میں ہی بیٹھے رہیں گے، یہ سرکار فرماتے کیا قیامت کے قریب یہ وقت ایسا آئے گا نماز پڑھ کر لوگ گھر نہیں جائیں گے، مسجدوں میں ہی بیٹھے رہیں گے، تو وہ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اتنے لوگ پابند اور نیک ہوں گے؟ تو سرکار فرماتے ہیں نہیں، اتنے بدبخت اور گئے گزرے ہوں گے، کیا یہ لوگ بدبخت ہوں گے جو نماز پڑھنے کے بعد گھر نہیں جائیں گے، مسجدوں میں بیٹھے رہیں گے، تو بدبخت کیوں؟ وہ کیا کریں گے؟ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیاوی فیصلے اور دنیاوی باتیں کیا کریں گے؟ سمجھ میں آ رہا؟ نماز پڑھ کر گھر نہیں جائیں گے، مسجدوں میں ہی بیٹھے رہیں گے، اور مسجدوں میں دنیاوی فیصلے اور دنیاوی باتیں کیا کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات سنی تو صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے ایسا زمانہ پایا تو کیا کروں؟ ایسا زمانہ اگر میں نے پایا تو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کا ایک کنارہ، ایک کونا پکڑ لے یہاں تک کہ تیرا جنازہ نہ اٹھ جائے۔ کیا بولے؟ اگر ایسا زمانہ آیا تو لوگ جو ہے نا نماز پڑھ کر گھر کو نہیں جا رہے، مسجد میں بیٹھ رہے ہیں، دنیاوی فیصلے دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، تو ایسے زمانے میں تو مسجد کو جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر کا ایک کونا پکڑ لے یہاں تک کہ وہاں سے تیرا جنازہ اٹھ نہ جائے۔ تو کتنی سخت وعید ہے، کیا کتنی سخت تاکید صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے کہ مسجد میں نماز کے بعد جو ہے نا جیسا ہی نماز ہوئی فوراً جو ہے باہر نکل کر بات چیت کرنے کی کوشش کرنا، مسجد میں کون سی بھی دنیاوی بات نہیں کرنا بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی ضرورت کے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر اس میں بہت بڑا ہماری عبادت اس کے اوپر دار مدار ہے۔ نماز پڑھے کچھ بھی غلطی کرے، اللہ کا گھر ہے، اس کی بیعت بھی ہوئی تو ہماری نماز ختم، آ کر چپی جو ہے نا وہ بولتے ہیں گدھے مزدوری کرے جیسا، چپی ٹائم پاس کے واسطے آ کر جاتے۔ اب یہ بیان جو میں کر رہا ہوں یہ یوٹیوب پر انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، پورے ایک مرتبہ سننا اور سب لوگوں کو اسے سینڈ بھی کرنا، سنانا، کیونکہ بہت لوگ اس سے محروم رہتے ہیں اور معلوم نہیں رہتا لوگوں کو۔ پھر اس کے بعد اب دنیاوی فیصلے کی اگر بات ہے تو مسجدوں میں جو ہے نا خاص کر کسی گھر کا اس کا کون سا بھی مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں، میٹنگ کرنا پڑتا ہے، بات چیت کرنا پڑتا ہے، تو کوشش کرنا کہ مسجد کے باہر ہوئے، مسجد کے باہر ہوئے، مسجد کے اندر نہیں کرنا۔ اگر جگہ ہے ہی نہیں، اتنا ہی احاطہ ہے، باہر کر ہی نہیں سکتے، تو باقاعدہ اعتکاف کی نیت کر کے جو ہے نا بیٹھنا اور اللہ سے معافی تلافی کر کے جو ہے نا باہر نکلنا، اور زبان درازی، گالی گلوچ یہ مسجد کے اندر نہیں کرنا، نہیں تو مسجد کی کچھ برکت ہی نہیں رہتی ہو۔ تو سرکار ایسی مسجدوں میں داخل ہونے سے منع کرے سر، ایسی مسجدیں اگر بھی تو ایسی مسجد میں داخل مت ہو، تیرے گھر کا ایک کونا پکڑ لے یہاں تک کہ تیرا جنازہ نہ اٹھ جائے، تو مرے تک کی مسجد جو نہ کرو،
تو جس مسجد میں گالی گلوچ ہو رہی ہے، دنیا کے فیصلے ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اس کا ادب پامال ہو رہا ہے، ایسی مسجدوں میں جانا منع ہے۔ یہ نہیں، میں نہیں بول رہا، یہ سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ میں ابھی ایک آدھے گھنٹے پہلے بیان ریڈی کروں، نہیں تو تم نہ باقاعدہ یہ حدیث ریفرنس نمبر کے ساتھ بتا دوں انشاءاللہ، سمجھے؟ تو کتنا اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر شور شرابہ نہیں کرنا، اور مسجد میں بیٹھے جتنا بھی وقت ملا، سنتوں کے درمیان، نفلوں کے درمیان، بعد میں یا پہلے، یا جو ہے سنت سے فرض کے درمیان جو وقت رہتا ہے، اس وقت جو ہے کثرت سے درود شریف اور استغفار پڑھتے رہنا۔ انہیں کیا کر رہا ہے، انہیں کیا کر رہا ہے، انہیں آیا کیا، وہاں آیا کیا، یہ کیا، یہ چیزوں کی طرف دھیان دینا، کثرت سے درود و سلام کا، استغفار کا، اللہ کے ذکر کا جو ہے ورد میں مشغول رکھنا۔ اس واسطے مسجدوں میں جو ہے تسبیح لگائے رہتے ہیں، جگہ جگہ دیواروں کو یہاں وہاں تسبیح لگائے رہتے ہیں۔ تو میں لا کر کہتا ہے تسبیح نکال کے رکھے ہوتا ہے، تو تسبیح جو ہے شو کے واسطے نہیں لگائے رہتے، یہ استعمال کرنے کا لگاتے ہیں۔ وہاں نیچے لگایا تھا بالکل، کیونکہ وہاں بیٹھے سارے ہاتھ ملنا ہو، بیٹھے کے ابھی لوگوں کو جو ہے ان کو لینے کو تکلیف ہوتی، تو سب ایتا ہونا، سب لوگوں کو اس کا انتظام جتنا ممکن ہو سکے وہ ہمیں کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور یہ اولیاء اللہ کی سنت ہے، اولیاء اللہ جو ہے دوسروں کو بولنے سے کر کو دکھاتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھو، بزرگان دین کا شیوا رہا، بزرگان دین جو ہے دوسروں کو بول کر حکم کر کے کچھ پڑھتے ہیں، خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر صفائی کا خاص خیال رکھنا، مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جب ابراہیم نبی علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلا حکم ہی وہی دیا تھا، جو حکم دیا نا پہلے آیت میں نازل ہوئی کعبہ تعمیر کرنے کے بعد، اس میں فرمایا اے ابراہیم، میرے گھر کو یہاں پر نماز اور حج ادا کرنے کے لیے جو لوگ آئیں گے، ان کے واسطے، ان نمازیوں کے لیے، ان حاجیوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ۔ تو مسجد بھی اللہ کا گھر ہونے کی نسبت حاصل ہے نا مسجد کو، تو اللہ کا حکم ہے مسجد کو صاف ستھرا رکھنا۔ اب صاف ستھرا ہو، پاکیزہ صاف ستھرا کرنے والے کون؟ ہمیں کیا کرتا ہے، ایک دن جو ہے مؤذن رکھتے ہیں، یا تو صاف صفائی والے کو رکھتا ہے تاکہ آپ جو ہے پیش ماما جو جیسا ماحول ہے، جیسا ان کی طاقت ہے ویسا رکھتے ہیں۔ ایک مسجد میں ایک ہی امام رہتا، انہیں سب کرنا، ایک مسجد میں صفائی والا کو الگ رکھے رہتا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں مسجد کی کمیٹی والے ممبران آتے ہیں، آپ جو ہے یہ وہاں کچرا پڑا تھوڑا دکھتا نہیں گیا، نظر نہیں آتا گیا، موضوع خانے میں یہ ہوا وہ سمجھتا نہیں گیا، اور یہ کرو وہ کرو، یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ مسجد کی صفائی کا حکم اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو دیا۔ مسجد کعبۃ اللہ تعمیر ہونے کے بعد قرآن کیا ہے، میں لکھ کر پڑھ کر سناتا تھا، مگر وقت نہیں ملا مجھے، ابھی آدھے گھنٹے پہلے بیان میں کیا فرمایا اللہ قرآن پاک میں، اے ابراہیم، اے اسماعیل، نمازیوں کے واسطے، حاجیوں کے واسطے، اس گھر کی زیارت کو آنے والوں کے واسطے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ تو کون رکھنا؟ بنائے سونا کی سب سے پہلا ذمہ داری، یعنی کیا کرو، مسجد کے جو منتظمین ہیں، کمیٹی والے ہیں، میں متولی، میں آ کے جو ہے نہیں اسے حکم کرتا ہوں، میں مؤذن کو حکم کرتا ہوں، یا جو ہے نہیں وہ خادم جو ہے اسے حکم کرتا ہوں، یہ غلط۔ جو جس نے مسجد بنایا ہے، جو اس کے منتظمین ہیں، وہ سب سے پہلے ذمہ دار وہ، انہوں پہلے حق ادا کرنا، کیونکہ یہاں کا ایک تنکا، ایک کچرا، ایک کاڑی اٹھانا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کے ضمن میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تمہاری نماز قبول ہوئیں گی نہیں ہوئیں گی، مگر وہ عمل ضرور قبول ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نماز قبول ہوئیں گی نہیں ہوئیں گی کیا گارنٹی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا گھر، اس کو صاف رکھنا میرے اوپر لازم ہے، تو وہ سب سے پہلے کرنا۔ الٹا کیا کرتا ہے، آ کر جو ہے سب سے پہلا دوسروں کو حکم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں سب سے بڑھ چڑھ کر متولی، سیکریٹری، کیا یہ جو ہے نا پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ اور ممبران جو رہتے ہیں نا مسجد کے، انہوں زیادہ حق ادا کرتے ہیں کئی کا حکم دینے کا۔ تو سب سے پہلے خادم انہوں کمیٹی بنا کر ایک مسجد کی جو ہے نا مسجد چلانا، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو مینٹین کرنے کے واسطے، اس کی خدمت کرنے کے واسطے ہمیں مسجد کمیٹی میں داخل ہوئے، سو
किसी भी हुक्म करने के वास्ते हमें इस बात का अच्छी तरह से ख्याल रखना, किसी भी हुक्म करना। और कमेटी वाले आए कर रहे हैं, हमें क्या जाने का, भाग ले जाने का, भाग लेते 2 रकात फर्ज नमाज पढ़े भी भाग लेते गए, ये रवैया भी गलत। बाकायदा जो है बैठ कर नमाज के बाद मशवरा करना, क्या क्या चल रहा है, क्या इंतजाम कैसा कर रहे हैं, मस्जिद का काम क्या है, मौजिन का जो है पेमेंट तुम्हें दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, दूसरे अखराज जाता है कैसा करें, ये सब जायजा लेने की कोशिश करना। हमें कमेटी बनाई, उन्हें करन देकर जो है उन्हें छोड़ दिए जिम्मेदारी पर उनका पूरा मामला। बाद में 2-4 बरस गुजरने के बाद तब किसी भी ख्याल आता है कि ये लोग वहाँ चंदा दे रहे हैं, उतना पैसा आ रहा है, इन लोग कमेटी वाले क्या कर रहे हैं कि मुतवल्ली खा रहा है, क्या सेक्रेटरी खा रहा है, क्या कैशियर खा रहा है, कि कब मीटिंग जमा को, पूरे गाँव जमा को, किसी वर्गला को जो है आप जो है हिसाब दो, तू खाया नहीं खाया, बाद में ये कमेटी वो कमेटी नफा हमला, हमें दूसरी बनाएंगे। हर मस्जिद में ये फितना है, हर मस्जिद में ये फितना है। कभी भी अपोजिशन कमेटी तैयार होने को नहीं देना, समझे। अपोजिशन एक कमेटी तैयार है, हाँ जिसे खिदमत नहीं हो रही, उम्र हो गई या कुछ भी मामला से बाहर जा रहा है बंदा, गाँव छोड़कर कहीं जो है हिजरत कर रहा है, ऐसे मामला में जो है मशवरा करके एक आदमी दूसरे आदमी के लिए जो है एक मेंटेन बाकायदा कर देगा मसला मशवरा। ये चीजों के ऊपर ध्यान देकर इसे बराबर राइज रखे तो हमारी हर इबादत मस्जिद में कबूल होती, नहीं तो मस्जिद में इबादत कबूल नहीं होती। बराबर बोलो ना। तो हर मस्जिद में, कौन सी भी मस्जिद में जाकर कोई फितना है, 2 या 3 कमेटी रहते हैं, 3 साल पे एक मरतबा इलेक्शन होता है, वो कमेटी खाए वाले बोल को उन्होंने बोलते हैं, उन्होंने अपने चंदा जमाए थे, अपने खाए, अपने बचे, अपने नहीं बचे, हमें अपने बचाए तो हमारा झंडा ऊंचा उन्होंने दिखाते। फितना अवाम ना जो है सर खराब करने जो है झगड़े फसाद मस्जिद में गाली हर मस्जिद में, तो ऐसी मस्जिद में इबादत कबूल होती ही नहीं। बस सिर्फ एक हदीस सुनाई मतलब सरकार फरमाते हैं ऐसा जमाना आया तो घर का एक कोना पकड़ ले, यहाँ तक कि तेरा जनाजा ना उठ जाए। मतलब क्या, सरकार खोल कर नहीं बताए, ऐसी मस्जिदों में इबादत कबूल होती ही नहीं। तो इस बात का ख्याल रखना कि साफ सफाई का, अगर कुछ भी धागा है, कुछ भी गिरा है, कोई सी चीज फौरन उठाना, देर नहीं करना। अगर उठाकर तकरीर के दौरान, नमाज के दौरान, नमाजियां हैं तो जा नहीं सकता, तो ऐसे दौरान बुजुर्गान दिन फरमाए, औलिया अल्लाह खास कर सूफिया ने करा, तो ऐसी कोई पाक चीज है जिसे अपने पॉकेट में रख सकता है तो पॉकेट में रख, उठा कर बाद में नहीं यार बाहर पे, नहीं तो वहाँ किनारे पर बैठा है तो किनारे पर एक रख, बाद में फौरन, यानी जितना जल्दी हो सके उसे साफ करना। और इसकी निशानी देखो, सबसे बड़ी निशानी जो है काबतुल्लाह शरीफ है, मक्का और मदीना है। सारी दुनिया भर के लोग आते हैं, लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में, अरबों खरबों की तादाद में लोग आना जाना, मगर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला की शान। और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम कैसा उन्होंने मेंटेन करे रहेंगे अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। आज भी जो है ना, कभी भी तुम्हें जाओ, इतने हजारों करोड़ों की पब्लिक आने के बावजूद भी वहाँ गंदगी, नापाकी या कचरे का किनका नहीं, हमेशा सफाई का काम शुरू रहता है या नहीं। तो इसका जो है खास ख्याल रखना। फिर आगे अभी ये मौजूद बाकी है, काफ़ी लंबा है, वक्त काफ़ी होगा, तो इंशाअल्लाह ताला अगले जुमा भी बयान होगा आगे। तो आगे जो ज़रूरी हिदायत बचे हुए हैं आगे जुमा में बयान करने की कोशिश करूँगा। जितना भी मसले हैं अल्लाह तबारक तआला जो है हमें इस पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। मेरे कहने में बयान में कुछ जरूरत की खामी अल्लाह ताला अपने फज़ल करम से माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।